غریبی ترقی کرتی ہے تو سب سے پہلے جس چیز کو اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے وہ ہے خاندانی نظام. توجہ دلانے والا آپ کو توجہ دلاتا ہے 2 بچے ہی اچھے، اور یوں آپ برتھ کنٹرولنگ کی طرف جاتے ہیں، ضبط اولاد کی طرف جاتے ہیں. اس سے اللہ رب العزت نے روکا ہے، کیونکہ اس سے آبادی کا یعنی کہ خلا شروع ہو جاتا ہے، جنریشن گیپ آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اس کی پوری تفصیل پچھلے درس میں پڑھی تھی. دیکھیں، خاندانی نظام کو آپ نے اپنے ہاتھوں تباہ کرنے کے بعد اب آپ دوسری تباہی کی طرف گئے کہ آپ نے ضبط ولادت والے معاملے کو سمجھا کہ یہ اب اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، ہم انہیں بھی رزق دیں گے تمہیں بھی دیتے ہیں. یہ ہم نے پڑھا سارا پچھلی تفصیل سے. جب یہ 2 بچے اچھے والے ماحول تک آدمی پہنچ جاتا ہے نا، خاندانی نظام برباد ہو چکا ہوتا ہے، یہاں تک بات پہنچ چکی ہوتی ہے، جنریشن گیپ آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ جو بڑوں والا تصور ہے یہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا، وہ بڑوں والے تصور وہ ہوتے ہیں وہ 1 2 سال 3 سال والے فرق سے، جو آدمی اپنے بڑوں کو پا لیتا ہے، دادا دادی نانا نانی کو بھی دیکھ لیتا ہے. لیکن اگر فرق اتنا ہو 1 سال 10 سال، تو وہ 1 سال والا تو شاید دادا دادی کو دیکھ پائے، 10 سال والا جو 10 سال بعد پیدا ہوا ہے وہ تھوڑی دیکھ پائے گا. اب نتیجتاً ان میں یعنی ان کی نظر میں صرف ان کے ماں باپ بچے. ہم آہستہ آہستہ نا اس یورپی کلچر کی طرف چلے گئے کہ جہاں چھوٹا خاندان زندگی آسان والا تصور تھا. پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ جب یہاں تک آ گئے تو اب ان کی دوسری چیزیں قبول کرنے میں ہمیں کتنی دیر لگے گی. جیسے مثال کے طور پر بوڑھوں کو بلوغت کے بعد اپنے بوڑھوں کو اٹھا کے اولڈ ہومز میں بھرتی کروا دینا کہ ہمارے اوپر بوجھ ہیں. لوگ ماں باپ کو جو نا اولڈ ہومز کے اندر جو گورنمنٹ کے گویا دارالامان ہوتے ہیں ایک طرح کے، وہاں پھینکوا دیا. اچھا، پھر جب آپ یہاں تک پہنچ جائیں گے، آپ کو خاندانی نظام کی برکات و ثمرات تو پتہ ہی نہیں ہے نا. اور وہ بوڑھے جو ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتے آئے تھے نا، اس کے نتیجے میں انہیں جو دوڑ دھوپ کرنی پڑتی تھی، آپ جب وہ 100 والے خاندان سے ہی بھاگ گئے، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق ادا، آپ تو وہاں سے بھاگے ہوئے ہیں. اور اب جب آپ بھاگ بھاگ کر یہاں تک پہنچے، جب سب کچھ آپ کے ہاتھ سے جا چکا ہے، اور آپ نے دیکھا اس بوڑھا بوڑھی کو کہ جن کو آپ اولڈ ہومز کے اندر بھرتی کریں کہ وہ شادی کے نتیجے میں جو ذمہ داریاں ان کے اوپر آئیں، اس کے بعد انہوں نے جو دوڑ دھوپ کی ہے، اب آپ اس سے بھی بھاگنا چاہتے ہیں. تو پھر اب ایک ہی طریقہ بچتا ہے، اور وہ یہ کہ آپ نکاح نہ کریں. آپ شادی سے بھاگیں، آپ نکاح نہیں کریں. جب آپ یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ آپ نکاح نہیں کریں گے، تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ بات یہاں ختم ہو جائے گی. کیونکہ جس طریقے سے انسان کو اللہ رب العزت نے شہوات کے ساتھ پیدا کیا ہے، جبلتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، اسے بھوک لگتی ہے کھانے کی، اسے پیاس لگتی ہے پینے کی، بالکل اسی طریقے سے اس کی جو جبلتی شہوت ہے، جب یہ اس کے اوپر غالب آئے گی اور پورا کرنے کے لیے لیگل قانونی جائز طریقے سے مرد کو عورت اور عورت کو مرد نہیں ملے گا، پھر وہ کیا کریں گے؟ اب وہ جائیں گے زنا کی طرف. زنا 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 جس کو ہم زنا کہتے ہیں، معذرت کے ساتھ دنیا اسے زنا نہیں کہتی. مذاہب یعنی کہ جو ملحدین ہیں، مذہب کو نہیں مانتے، ان کے یہاں زنا تھوڑی ہے. ان کے ہاں وہ جنسی تسکین باہمی رضامندی کے ساتھ ہے، فری سیکس. اس کے لیے وہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں فری سیکس کی. اچھا جی، اب جب آپ یہاں تک پہنچ گئے
تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے نتیجے میں چھوڑ دیں وہ. یہ تو ہم نے بہت سن لیا, سنتے رہتے ہیں, پتا ہے ہمیں, پھر بھی نہیں سمجھ میں آتی بات. ایڈز اور اس جیسی مہلک امراض چھوڑ دیں اس کو, یہ تو اللہ کے عذاب ہیں. وہ اپنی جگہ ایک بات ہے کہ وہ مہلک ترین جو عذاب ہیں اللہ کے, وہ جو بیماریاں, جو یہ غیر محفوظ جنسی طریقوں پہ عمل کرنے کے نتیجے میں جو بیماریاں پروان چڑھتی ہیں, چھوڑ دیں, ابھی ہم ان سے بات نہیں کر رہے, وہ پھر کسی اور دن کا موضوع ہے. سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ حسب و نسب ختم. بچہ کس کا ہے پتہ ہی نہیں, چھوڑیں اس کو بھی. اب جو بھی بچہ پیدا ہو, وہ بچہ اگر ایک شادی شدہ جوڑے کے گھر میں پیدا ہوا تو اس بچے کی پرورش کی پھر بھی ضمانت ہے. اور اگر وہ شادی شدہ ایک جوڑے کے خاندان میں پیدا ہوا, جو خاندان بھی رکھتے ہیں, تو پھر تو لازمی اس بچے کی پرورش ہوگی. ماں باپ مر گئے تو چاچا چاچی, ماما مامی, پھپھا پھپھی, خالہ خالو وہ پالیں گے. لازمی اس کی تربیت ہونی ہے. یہ بچہ لاوارث رہے گا تو وہ خاندانی نظام تو آپ ختم کر چکے. جب وہ خاندانی نظام آپ ختم کر چکے ہیں تو لازمی بات ہے بچہ کہاں جائے گا؟ یتیم خانے میں. یہ یتیم خانے میں جائے, کچرے کے ڈبے میں جائے, ایدی جیسی کسی این جی او کے جھولے میں جا کے پڑے. اینڈ یہ ہے کہ اس کا کوئی فیوچر کم از کم کنفرم آپ کے پاس نہیں ہے. ابھی تک تو کم از کم اتنا ہے نا, استاد کے گھر کے اندر, ٹیچر کے گھر کے اندر بچہ پیدا ہوا, وہ ہو سکتا ہے بڑا ہو کے ٹیچر بن جائے, انجینئر بن جائے. فوجی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا, ہو سکتا ہے فوج میں چلے جائے, نیوی میں چلے جائے, ایئر فورس میں چلے جائے. ڈاکٹر کے گھر میں بچہ پیدا ہوا, وہ سرجن بن جائے, ڈاکٹر بن جائے. ویلڈر کے گھر میں بچہ پیدا ہوا, وہ ویلڈنگ سیکھے. پنکچر والے, ابھی تو پھر مستقبل پہ اوپر بات ہو سکتی تھی, لیکن جو کچرے کے ڈبے میں گیا یا این جی او کے پاس گیا, یا مثال کے طور پر اس کا جو کچھ بھی ہوا پیدائش کے بعد, یہ طے شدہ بات ہے کہ اس کا ابھی آپ کے پاس کوئی یقینی مستقبل نہیں ہے. اور اس کے بعد اگر آپ یہ کہو کہ ہم قوم ہیں, تو کس منہ سے آپ کو قوم کہا جائے گا؟ قوم کون سا قومی تصور ہے آپ میں کہ جب ایک بچے کا مستقبل آپ کے پاس نہیں ہے تو کون سا قومی تصور؟ ایک سوچنے کی بات. کتنی پیاری ہے رسولوں کی تعلیمات. کہا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب بھی نہ جانا, کھلی بے حیائی ہے وہ. وَسَاءَ سَبِيلًا, اور بربادی کا راستہ ہے. کون سا راستہ ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بربادی؟ بربادی سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ آپ دیکھیں کیا بات ہے کہ اوباما کے, یعنی کہ صدارتی الیکشن ہو جانے کے بعد اوباما کے آخری جو کاغذات نامزدگی والے وہ جو سلسلے ہوتے ہیں, اس کے اندر مسئلہ اٹھ گیا تھا. مسئلہ کیا اٹھا تھا پتہ ہے؟ اوباما کے والد کا پتہ نہیں لگ رہا تھا. پڑھو آپ گوگل کے اوپر سرچ کرو, بہت بڑی خبر تھی. امریکی صدر کے باپ کا پتہ کہ اس کا اصل میں باپ ہے کون, آپ اندازہ کریں. اور اگر وہ یہ کہیں کہ ہم قوم ہیں, قوم تمہارے باپ کا نہیں پتا کون سی قوم؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب میں نہ جا. بظاہر بات شروع ہوئی ہے آگے سے اور بالکل پیچھے آئی ہے, لیکن یقین کریں یہ اتنی زبردست باتیں ہیں کہ اگر آدمی ان کے اوپر غور کرے پتہ لگتا ہے. آپ رسولوں کی تعلیمات چھوڑ کر دنیا کی کسی بھی تہذیب کے اوپر عمل کر لیں, سوائے نقصان کے آپ کچھ اٹھا سکتے ہیں؟ شاید شروع میں کچھ, یعنی کہ آپ کو آسانیاں دکھ رہی ہوں آپ کے گمان میں, شاید شروع میں آپ کو کچھ تزین و آرائش نظر آ رہی ہو آپ کے گمان میں, لیکن اس کا مستقبل اتنا بھیانک ہے کہ ہم آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ اس کی مثال ایسے دیکھیں نا کہ مردم شماری کے اعتبار سے ایک شخص امریکہ میں ہے,
مردم شماری کے اعتبار سے امریکی و غیر امریکی گنا جائے گا, امریکی و غیر امریکی گنا جائے گا. مذہب پہ عمل کرنے سے تو شاید پتہ لگ سکتا ہو کہ یہ فلاں مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے, کسی مخصوص یعنی کہ کوئی روایتی کسی طریقے کے اوپر عمل کر رہا ہو, شادی بیاہ یا موت میت کے, یا بچے کی پیدائش کے, یا بیماروں کے ساتھ, یا کسی مخصوص دن کے اوپر, تو شاید اس سے یہ اندازہ لگتا ہو یہ فلاں خاندان فلاں قوم اور تہذیب سے تعلق رکھنے والا آدمی ہے شاید. لیکن اگر ان میں سے کچھ بھی نہیں ہو, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہ ہو سکتا ہو, تو صرف اور صرف شناخت کیا ہے, یہ کیا ہے, امریکی یا غیر امریکی. آپ اندازہ کریں. اس کے برعکس آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسا نظام دیا ہے کہ جس میں آپ نے شہوات کو کنٹرول ہی نہیں کرنا, پورا بھی کرنا, اور ایسا پورا کرنا ہے جو شہوات اپنے ساتھ ثمرات لے کر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اللہ تجھے اجر دیتا ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول, میں اپنی بیوی کے پاس اپنی حاجت پوری کرنے جاتا ہوں, مجھے کس بات کا اجر ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنی حاجت کو غلط طریقے سے پورا کرتا تجھے گناہ ملتا یا نہیں؟ کہ حضرت بالکل ملتا. فرمایا تو نے اسے جائز طریقے سے پورا کیا, اللہ تجھے اس کا اجر دے گا. اور پتہ ہے محدثین اس کی شرح کے اندر دو قول بیان کرتے ہیں, بڑے ہی عظمت والے ہیں دونوں. ایک تو وہ سیدھا ہے کہ جس میں نکاح کی جو فضائل آئے ہیں احادیث کے اندر وہ بیان ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو زنا کے عذاب آئے ہیں احادیث کے اندر وہ بیان ہوتے ہیں. پہلا قول تو یہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ جب تو بیوی کے پاس جاتا ہے اللہ تجھے اجر دیتا ہے, ایسے مراد تیری اپنی اولاد تیری اپنی گود میں تیرے اپنے ساتھ پروان چڑھتی, تیرے بڑھاپے کی سہارا دینے والی, اللہ تجھے اجر دیتا ہے. اندازہ کریں آپ, یہ ہمارا دین ہے, یہ ہے رسولوں کی تعلیمات. ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب مت جاؤ. پورا قرآن پڑھ لیں, اللہ رب العزت نے کہیں بھی یہ نہیں کہا ہے زنا نہ کرو. پورے قرآن میں کہیں بھی ایسی کوئی آیت نہیں ہے کہ جس سے یہ مراد یہ معنی بنتے ہوں کہ زنا نہ کرو. آیت کیا ہے؟ لا تقربوا الزنا, قریب بھی نہ جاؤ. وہ چیز جو کسی طرح بھی زنا کا شائبہ دیتی ہو اس کے قریب. اب اس کی ایک دوسری بات, دوسری چیز کی طرف چلتے ہیں. دوسری بات کیا ہے؟ دیکھیں انسانی جسم کے امراض میں سب سے زیادہ خطرناک امراض ہوتے ہیں دماغ کے. سب سے زیادہ خطرناک امراض کیا ہیں؟ دماغ کے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دماغی امراض کے نتیجے میں مرض, مطلب دماغی مرض اگر کسی آدمی کو ہو تو بعض مرتبہ اس مرض کے نتیجے میں اس کو اس کے جسمانی امراض کے بارے میں پتہ نہیں لگتا. بھائی نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ ایک آدمی کو مرض لاحق ہوا, دماغی مرض لاحق ہوا, اس دماغی مرض کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کو اس کے جسمانی امراض تک کا بعض دفعہ پتہ نہیں لگتا. مثال کے طور پہ ایک آدمی اپنے آدھے دھڑ کو محسوس نہیں کر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ دماغ سے نیچے انسانی جسم ہے نا, اس سارے کو دماغ ریڈ کر رہا ہوتا ہے. اچھا اب وہ جو نسیں ہیں وہ جام ہو گئی ہیں, خون منجمد ہو گیا ان میں, دماغ انہیں ریڈ نہیں کر پا رہا, تو آدھا دھڑ کام نہیں کر رہا, آدھا دھڑ کام نہیں کر رہا. اب اگر مثال کے طور پہ تجربہ کریں, ایسے آدمی کی ٹانگ میں آپ سگریٹ لگا دیں, اسے کچھ بھی نہیں ہوگا. مطلب کچھ بھی ہونے سے مراد یہ اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا. کیل لیں ٹھوک دیں, گن لیں گولی مار دیں اس کی ٹانگ پہ, وہ ایسے ہی بیٹھا ہوگا. وجہ کیا ہے؟ اس کے جسم کو نقصان ہو چکا ہے. ریڈ کر پا رہا؟ وہ ریڈ نہیں کر پا رہا اسے, اس کے جسم کو نقصان تو ہو چکا ہے.
اب اگر مثال کے طور پر اس کا دماغ صحت مند ہوتا تو صحت مند دماغ کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے قریب سے, انسانی جسم کے قریب سے مچھر بھی گزرے نا تو وہ کر رہا ہوتا ہے ایسے نہیں کہ قریب سے ہر کسی کو چیز گزری اسے ایسا لگا کوئی چیز مجھ سے تو یوں کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ صحت مند دماغ کی علامت کہ اس کا دماغ اس وقت پورا کام کر رہا ہے. اب جو دماغی امراض ہیں انسان کو, سائنس کہتی ہے سب سے زیادہ انسانی دماغ جو تھکتا ہے, جو جس مرض کا شکار ہوتا ہے, وہ ہے مرض یعنی کہ شہوت کا مرض. کون سا مرض ہے؟ اس میں انسانی دماغ زیادہ تھکتا ہے. آپ کبھی ایک پاگل کو دیکھیں صحت مند نظر آئے گا, لیکن ایک زانی کو دیکھیں کبھی بھی صحت مند نظر نہیں آئے گا. زانی اس کی بھی ابھی ہم تھوڑی بات کریں گے. ایک پاگل ہے نا, پھر بھی آپ کو صحت, کیونکہ کھا رہا ہے نا, وہ صحت مند ہے. اس وقت وہ کچھ بھی محسوس نہیں کر رہا, اس کے جسم پہ جو جہاز لگنے والا نہیں لگ جاتا, دماغ جہاں تک کام کر رہا ہے. لیکن جو آدمی زانی ہے نا وہ دماغی طور پہ مریض ہے, تو یہی وجہ آہستہ آہستہ اس کا جسم کیا کیا نقصان پا رہا ہے اس کو پتہ لگ پا رہا نہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے. اور پھر آپ دیکھیں پھر زانی کی کنڈیشن کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ زنا کرتی ہے, کان زنا کرتے ہیں, زبان زنا کرتی ہے, ہاتھ زنا کرتے ہیں, پیر زنا کرتے ہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ان کا زنا کیا ہے؟ تو فرمایا آنکھ سے دیکھنا آنکھ کا زنا ہے. کیا دیکھنا؟ ننگی فلمیں, یہ ویسے ہی کہ جسے ننگا دیکھنا جائز نہیں ہے. ننگے سے مراد کیا ہے؟ ننگا پن. بھائی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرات عورتن, عورت پوری کی پوری چھپائی جائے گی. تو شہوت کی نگاہ سے عورت کے جس حصے بھی دیکھے گویا اسے ننگا دیکھ رہا ہے, چاہے بھلے چہرہ دیکھے, چاہے بھلے چہرہ دیکھے, گویا کہ وہ آنکھ کا زنا کر رہا ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اسی طرح کان سے سننا, فون پہ بات کر رہا ہے لڑکیوں سے, یہ کیا ہے؟ یہ کان کا زنا ہے. زبان سے بات کر رہا ہے, یہ زبان کا زنا ہے. ہاتھ سے کسی ایسی چیز کو پکڑ رہا ہے, سمجھ رہے ہیں, یہ ہاتھ کا زنا ہے. پیر سے کسی ایسی طرف جا رہا ہے بنیت, یہ پیر کا زنا ہے. فرمایا شرمگاہ تو صرف تصدیق کرتی ہے. سگنیچر کر دیا اس نے اپنے گناہ کے اوپر. شرمگاہ تو صرف تصدیق کرتی ہے. جیسے ہی شرمگاہ کا استعمال ہوگا تصدیق ہو گئی اس کے گناہ پہ. اس کے اپنی زبان سے, اس کے اپنے عمل سے ہوئی ہے. ورنہ ویسے تو اس کے نامہ عمل میں لکھ دیا گیا ہے کہ یہ بھی اس نے زنا, آنکھ کا زنا بھی کر لیا ہے, زبان سے گالیاں دی, زبان کا زنا بھی کیا ہے, کان سے خوب ایسی باتیں سنتا تھا, کان کا زنا بھی. یہ تو اس کے نامہ عمل میں پوری فہرست تیار ہے. یہ زانی ہے. زانی وہ تھوڑی ہے کہ جا کے کسی غیر محرم سے ہم بستری کرے گا ناجائز طریقے سے تو وہی زانی ہے. یہ کس نے کہا کہ یہی زانی ہے؟ یہ تو سمجھ لو زانیوں کا باپ ہے. یہ تو سب سے بڑا زانی ہے. اور جو وہ زنا کی کیٹیگریز ہیں جن کو ابھی ہم نے دیکھا حدیث کی روح سے, یہ سارے زانی کہلاتے ہیں. آنکھ سے دیکھنے والا, کان سے سننے والا, زبان سے بولنے والا, ہاتھ سے پکڑنے والا, پیر سے چل کے جانا, سب زانی ہوتے ہیں. یہ سب زنا میں گنے جاتے ہیں. اور فرمایا لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. تو مراد یہی تو سب ہے. نہ آنکھ سے دیکھو, نہ کان سے ایسی بات سنو, نہ زبان سے ایسی بات بولو, نہ ہاتھ سے پکڑو, نہ پیر سے چل کے جاؤ. لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سب سے زیادہ غیرت والا ہے. اللہ سب سے زیادہ غیرت والا ہے. یہی وجہ اس نے زنا کو حرام قرار دیا ہے. نہیں سمجھے؟ سب سے زیادہ زنا میں نقصان کی بات کیا ہے معاشرتی اعتبار سے؟ غیرت ختم. غیرت کا جنازہ اٹھتا ہے. غیرت کیا ہے؟ رشتوں کا تقدس غیرت کہلاتا ہے. نہیں سمجھے؟ انما المؤمنون اخوۃ, تمام مسلمان آپس میں اخوت کا رشتہ رکھتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ اس کی بہن ہے, یہ جملہ غلط ہے. یہ میری بہن ہے, یہ جملہ صحیح ہے. یہ اس کی بھابھی ہے, یہ اس کی بھابھی نہیں ہے, یہ میری بھابھی ہے, یہ جملہ صحیح ہے. یہ اس کی خالہ ہے, یہ اس کی خالہ نہیں ہے, یہ میری خالہ ہے, یہ جملہ صحیح ہے. جب ہم نے اس کی جیسے ہی کیا اسی ٹائم شیطان کو بیچ میں موقع مل گیا. جیسے کہ ایک آدمی اپنے دماغ سے بیزار ہو کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنی ماں بہن پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا,
جیسے ہی یہ تفریق کر دے گا کہ وہ دوسروں کی ماں بہن میری نہیں ہے تو شیطان نے اس کے لیے راستہ ہموار کر دیا, غیرت کا جنازہ نکلا, اب وہ جو چاہے کر سکتا ہے. یہی عورت کے اوپر فٹ ہوتا ہے. ہم عورت کا بات کرتے ہیں تو فیمنسٹ آنٹیاں ناراض ہو جاتی ہیں کہ مردوں کا ذکر نہیں کر رہے ہیں, تو اسی لیے میں نے صرف مردوں کی بات کر رہا ہوں کہ میرے اوپر کوئی وارنٹ نہ نکل جائے کہ عورتوں کے نام کیوں لے لیے تم نے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ بہر اب آپ یہ دیکھیں, اسلام نے اس باریکی سے زنا کو, حتیٰ کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردے کے مسائل بتا رہے, اس کا اس سے پردہ, اس کا اس سے پردہ, یہ اس سے پردہ, یہ اس سے پردہ بتا دیں. بھابھی کا دیور سے پردہ. ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول بھابھی کا دیور سے پردہ, دیور سے بھی پردہ ہے؟ فرمایا دیور تو اس کے لیے موت ہے, دیور تو اس کے لیے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آپ سمجھیں کہ اگر ورغلانے کے کیس بہت زیادہ پردے والے اور بہت زیادہ شریف اور بہت زیادہ تقدس اور تقوی والا خاندان اگر ہوگا, ورغلانے کے کیس میں اگر شیطان انوالو ہو سکتا ہوگا تو کون سا رشتہ ہے جو سب سے کمزور ہے؟ دیکھیں نا, بھائی مر جائے تو بھائی سے شادی ہو سکتی ہے نا, بھائی مر جائے تو اسی کے بھائی سے اس عورت کی شادی ہو سکتی ہے نا یار. تو سب سے جو کمزور ترین رشتہ ہے نا وہ کون سا ہے؟ دیور اور بھابھی کے درمیان کا. تو یہی وجہ ہے کہ فرمایا دیور تو موت ہے. اور اللہ ہمیں معاف کرے, مسئلہ سارا یہ ہے, ہم بھی کچھ لوگوں سے ملتے ہی ہیں, آپ لوگوں کو اندازہ ہے اس بات کا. معاشرے پہ جتنی بعض مرتبہ ہم جیسے بھائیوں کی نگاہ ہوتی ہے, عام بھائیوں کی اتنی نگاہ نہیں ہو پاتی کیونکہ لوگ کم مل رہے ہوتے ہیں. تو ایسے ایسے واقعات ہیں, اللہ کی قسم ان واقعات کو دیکھ کر ہمیں ان احکامات کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے میں فخر محسوس ہوتا ہے کہ یار واقعی میں ہمارے نبی نے کتنا زبردست نظام ہمیں یہ دیا ہے کہ جس کے نتیجے میں رشتوں کا تقدس, عزت و حرمت محفوظ رہ سکتی ہے, ورنہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. لا تقربوا الزنا. ایک ہجڑا خسرا ہوتا ہے نا, خسرے, وہ ہمارے والے چوچو کہتے ہیں ان کی بد دعا سے بچو. بس تجھے اپنے ماں باپ کی بد دعا تو خیال نہیں, خسروں کی بد دعاؤں کی بڑی ٹینشن ہے تجھے. بھائی ماں باپ کی فکر کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے, تو خسرے کی فکر کر رہا. مسند احمد کے اندر حدیث ہے, ایک شخص لہرا کے چل رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو قتل کر دو. کیا کہا ہے؟ 10 کا نوٹ دے دو. کیا کہا ہے؟ قتل کر دو اس کو. صحابہ تلواریں لے کے کھڑے ہونے لگے. فرمایا نماز پڑھتا ہے؟ کہ حضرت نماز پڑھتا ہے. کہ پھر چھوڑ دو, کہ اللہ نے مجھے نمازی کو مارنے سے منع کیا. تب پتہ لگا اسلامی حکومت میں جان بوجھ کر کوئی خسرا بننے کی کوشش کرے, وارننگ کے بعد کیا کیا جائے گا؟ قتل. ہمارا اللہ پیسے دے رہا اس کو, کام دیکھو اس کو. اور سنے, مدینے کے اندر خسرا تھا ایک, گھروں میں گھس جاتا, جیسے خسرے ہمارے گھس جاتے ہیں, اس وقت بھی وہ گھس جاتا تھا گھر میں. پردے کا حکم اس وقت اترا نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسما رضی اللہ تعالی عنہا, یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھے, یعنی اپنی اس بیوی کے گھر میں تھے, اور ادھر ان کی بہن اسما بھی آئی ہوئی تھی. تو اسما کو دیکھ کر کہنے لگا یہ تو جوان ہو گئی. وہ جملہ جو بولا میں اس کا ترجمہ یہ ایسے کر رہا ہوں, وہ جملہ بہت خطرناک ہے کہ یہ تو جوان ہو گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے کی دیر تھی, آپ نے اس کو گھر سے باہر نکلوایا, اور اس کے بعد پورے مدینے کے اندر آپ نے اعلان کروایا کوئی بھی اس طرح کا آدمی گھر میں آنے پائے, گھروں میں نہیں آنا چاہیے. یہ کیوں ہے؟ کیا مطلب مثال ہے, اگر ایک بلوغت پائی ہوئی لڑکی یا ایک جوان ہوئی ہوئی لڑکی کی جوانی کے بارے میں اگر گھر کی 4 دیواری کے اندر اگر بول دیا تو اس میں کون سی بڑی قیامت آ گئی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ سمجھیں بعض باتیں چھوٹی عمر جن کو ابھی پتہ ہی نہیں, بھلے وہ جوان ہو گئی اس کو نہیں پتا, اس کو اپنی شہوات یعنی کہ ان کا اندازہ نہیں ہو رہا, آپ اسے ایسی باتیں کیوں سکھا رہے ہو؟ یا اتنی کم عمر کے ان بچوں کے آگے, یا ایسے جن کو ابھی اپنی جبلتوں کے بارے میں نہیں پتا, ان کے آگے یہ ذکر کر کیوں رہے ہو؟ میں یہی وجہ ہے. کیا 5ویں 6ٹھی کے بچے کو بایولوجی پڑھائی جاتی ہے؟ کیوں؟ تو مسئلہ بلوغت کا ہے.
کہ اس میں ایسی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں جس کا تعلق بالغ ہوئے ہوئے مرد اور عورتوں سے ہے, کم سن عورتوں اور لڑکے لڑکیوں سے نہیں ہے. آپ اندازہ کریں, لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی کرنا نہیں, قریب بھی نہیں جانا ہے. حاجی صاحب نے ٹی وی لگوایا, حاجی صاحب کہہ رہے ہیں پیس ٹی وی چلتا ہے ہمارے یہاں. کیوں ٹی وی چلتا ہے ہمارے یہاں؟ چوچو تو تیرے سامنے چلتا ہے نا, تیرے پیچھے کیا چلتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ آپ انداز تو کریں. موبائل بچوں کے کمرے میں کمپیوٹر ہے, یہ کمپیوٹر کیوں لگا ہے؟ وہ اسکول کے اندر یہ کمپیوٹر کلاسز ہے, تو ماں نہیں پڑھاتے وہ گھر میں بھی اسائنمنٹ ملتا ہے, تو تیرے سامنے چلانا چاہیے نا ان کو. الگ کمرے میں کیوں رکھا ہوا؟ اچھا ٹھیک ہے, پھر انٹرنیٹ کیوں لگا ہوا اس میں؟ اسکول میں انٹرنیٹ کے ساتھ پڑھا رہے ہیں, نیٹ ورکنگ سکھا رہے ہیں اس کو, نیٹ مارکیٹنگ سکھا رہے ہیں اس کو, تو یہ انٹرنیٹ کیوں لگا ہوا اس میں؟ ایک بات ہے. بھائی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں وہ تھوڑا بچہ وغیرہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے, فیس بک وغیرہ. پتہ اس کا کیا تعلق فیس بک کا؟ کیا ہے؟ صحافی ہے, مبلغ ہے, کیا چیز ہے یہ؟ سوائے چھچورا بند کرنے کا کرے گا کیا فیس بک پہ؟ یہ ایک بات. اور بھائی باتوں کو سمجھیں, ہم نے کیا کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی سی باتیں, چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ, یعنی کہ وہ تو جو آخر کار کیا ہو جاتی ہیں, بڑی جاتی ہیں, وہ فساد لاتی ہیں گھروں میں. ہم نے اس کے اوپر سے نا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی. جیسے کبوتر خطرہ دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے, سمجھتا خطرہ ٹل جائے گا, بالکل اسی طریقے سے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, بڑی بوڑھیاں, میرے ساتھ بھی بڑا مسئلہ ہے, یقین کریں. بہت سی امائیں مجھے بد دعائیں دیتی ہیں, یقین کریں. بہت سی بیویاں مجھے بد دعائیں دیتی ہیں, بیویاں تو سن رہی ہوں گی, یقین کریں. بہت سی بیویاں مجھے بد دعائیں دیتی ہیں. سنیں, اب ایسی ماں کے پیروں کے نیچے جنت کیوں کر ہو سکتی ہے کہ جس کو اس بات کی فکر تو نہیں ہے کہ اس کا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا, اس کا بچہ, اب سنو ذرا بات, ایسے ادھر اماں ادھر, ہاں, یہ گلی کے کنارے پہ وہاں سے لے کے یہاں تک, یہاں سے لے کے وہاں تک جو یہ باتیں کر رہا ہے, 3 گھنٹے ہو گئے. کس سے؟ تمہاری بہن سے بات کر رہا, اپنی خالہ سے؟ کس سے کر رہا ہے؟ چاچا سے؟ کوئی کاروباری معاملہ چل رہا ہے رات 1:30 بجے؟ نہیں سمجھے بات کو. اماں کو بھی پتا ہے, ابا کو بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے, لیکن ہم نے انہیں فری ہینڈ دے رکھا ہے. ہم کہہ رہے چلو ٹھیک ہے, یہ نا کسی اور چکر میں لگ جائے, اور ایک جگہ تو ہم نے سنی گھر چھوڑ کے نہ چلا جائے. پوری کیا کمال ہے, تو گھر چھوڑ کے چلے آئے گا تو کیا ہوگا؟ مثال ہے, ابھی اگر تمہاری دوسری کسی چیزوں کے خلاف آ جائے, جیسے کہ تمہارے مسلک کے خلاف, پہلا کام کیا کرو گے؟ نکالو گے گھر سے چوچو. اس وقت کیا چلی جائے گی تمہاری مامتا. یا مثال کے طور پہ وہ کوئی ایسی جاب کرنا شروع ہو جائے, اماں نہیں چاہتی, میرا بچہ لال آرمی میں نہیں جانے دوں گی, لاش پہ سے گزرنا پڑے گا میری. لو اب آ گئی نا تمہاری یہ زندہ لاش لٹکنے. ہاں, لیکن ان سب کے بعد جنت کدھر ہے؟ جنت پیروں کے نیچے. یہ سب کے بعد ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ اماں ہے, یہ منہ ہے اماں والا. سمجھے میری اس بات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائع و کلکم مسئول, تم میں سے ہر ایک ذمہ داری دیا گیا ہے, اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. اماں سے بیٹا چاہیے تھا, خوب دعائیں کی تھی, ہاں مل گیا, پھر کیا کرا تو نے بیٹے کا؟ میں نے اس کو پڑھایا لکھایا, پھر آخر میں بلیک میل کیا, بیٹا میں مرنے والی ہوں, شادی کر لے. تو پھر اس کی شادی کروائی 17 دن والی. 17 دن والی شادی سمجھتے ہیں نا, 17 دن والی شادی کروائی میں نے اس کی, پھر مر گئی. کتنے سال بعد؟ 20 سال بعد مری. اس کے بعد کب ہے؟ جو ابھی مر رہی تھی 20 سال بعد مری ہے. چوچو سنو ذرا بات. اور جو اس سے ہم بڑے بڑے کام لے سکتے تھے نا, اس کی شادی ہو گئی. اب وہ کچھ کر سکتا ہے؟ صرف دہی لا سکتا ہے. پہلے تو آپ اس سے یہ پوچھ سکتے تھے, کینیا کی معدنیات کیا کیا ہیں. اب اس سے صرف یہ پوچھ سکتے ہیں ٹاور پہ کیا کیا سستا ملتا ہے, کون کون سی دالیں سستی ہے, اناج کون سا سستی, یہ بتا دے گا آپ. اب یہ اور کچھ بھی نہیں بتا سکتا غریب. سنیں ذرا بات. بھائی آپ
ذمہ دار ہیں اپنی اولاد کے, آپ اللہ کا جواب دہ ہیں, آپ سے پوچھا جائے گا کیا پڑھایا تھا, کیا لکھایا تھا, کیا تربیت دی تھی, نماز روزے حج زکات کو شکایت نے پاک دامنی سمجھائی تھی, یعنی لڑکیوں کی پاک دامنی اپنی جگہ, ابے لڑکوں کو پاک دامنی سکھائی تھی, سورہ نور کی آیت سمجھائی تھی کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھو. دیکھو یار کیا پیاری بات ہے. سنن ابی داؤد کتاب الادب کے اندر حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا, مدینے کی گلی میں سے لڑکے بیٹھے ہوئے تھلے پہ. کہاں بیٹھے ہوئے؟ تو یہاں کیوں بیٹھے ہو, اٹھو چلو یہاں سے. فرمایا یہاں کیوں بیٹھے ہو, اٹھو ادھر سے چلو. اللہ کے رسول اور کوئی ہماری بیٹھے گی نہیں, یہی ہماری بیٹھے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رستے پہ بیٹھنا ہے تو رستے کا حق ادا کرو. کیا رستے کا حق کیا حضرت؟ فرمایا کوئی تم سے پتہ پوچھے اس کو پتہ بتاؤ اور نگاہوں کو نیچے رکھو. نگاہوں کو, اللہ کی قسم آپ دیکھو ذرا, یہ ہمارے نبی کی تعلیم. اب رستے میں بھی ہو تو نگاہ کو نیچے رکھو بھائی. حالانکہ آپ سمجھیں کہ مدینے میں کون سے گھر ہوتے تھے, بیچارے چھوٹے چھوٹے سے جھونپڑیاں, ایک طرح سے ہماری نظر میں تو جھونپڑیاں ہیں, وہ غریب چھوٹے چھوٹے سے گھر, اور ان میں بعض دفعہ داخلی کھڑکی ہے, داخلی دروازہ ہوتا تھا بس, اور اس کے علاوہ کچھ ہوتا تھا, اس پہ وہ غریب پردے ڈالتے تھے. اتنے غریب تھے دروازہ نہیں لگا سکتے تھے, وہ ان پہ پردے ڈالتے تھے. وہ کوئی بلند و بالا عمارتیں تھوڑی ہوتی تھی نگاہ نیچے رکھنے کی بات ہو, لیکن اسلام عالمگیر دین ہے, قیامت تک کے لیے آیا. بظاہر اس وقت کہے ہوئے جملے آج ہمیں اپنے رستوں پر سچ ہوتے نظر آتے ہیں. یار کیا بات ہے یار, جو فرمایا تھا بالکل صحیح تھا. لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب پہ نہ جاؤ. وہ ایڈز ہوگا جب ہوگا, پہلے تو دماغی مریض ہوگا, وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو ایڈز سے مر جاتا وہ کوئی اتنی بڑی ٹینشن نہیں تھی, تو دماغی مرض سے مر رہا ہے نا, یہ سب سے بڑی ٹینشن ہے. آپ مجھے بتائیے جوان آدمی نے خودکشی کر لی, اس سے بڑا دماغی عارضہ کیا ہو سکتا ہے؟ میری شادی نہیں ہوئی فلاں جگہ, ڈز. سمجھ میں آیا دماغی عارضہ کتنی خطرناک بات ہے یہ. وہ جو ملت کی ایک اینٹ تھا, وہ جو قوم اور ملت کے کام آنے والا تھا, وہ جوان کہاں گیا؟ وہ قبر میں پہنچ گیا یار. اور ایک ایسی موت پہنچا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا, پوچھا موت کا سبب, فرمایا اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو مار لیا. فرمایا اس کا جنازہ تم ہی پڑھ لو, میں نہیں پڑھوں گا. خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہیں پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یار اندازہ تو کریں آپ ذرا. ساری باتیں, یہ سب چیزیں اس بات کے گرد گھومتی ہیں کہ آپ کے معاشرے میں زنا کسی بھی طرح پروان چڑھنا چاہیے. ابھی آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ جو لیدے چل رہی ہے, وہ کرناٹک کے اندر جو واقعہ ہوا ہے انڈیا میں, کہ وہ پردے کے خلاف جو وہ نکل کر آئے سارے کتے کے پلے, اور انہوں نے جو وہ لڑکی کو گھیر کے مسلمان کو, اور اس کو جو نا انہوں نے جو ہے وہاں پر نعرے بازیاں انہوں نے جو کی ہیں. آپ سنیں ذرا یہ کیا ہوا ہے, ایک دم سے کیا مسئلہ اٹھا ہے. یعنی کہ ہندوؤں کا شودر, راجستانی شودر جتنا گروہ ہے, راجستانی شودر ان کا جو فرقہ ہے, سارے خطرناک پردہ کرتے ہیں. بالغ ہوئی ہوئی لڑکی سے لے کر قبر میں وہ تو جلاتے ہیں, جلائے جانے والی بوڑھی تک کا بھی آپ کبھی چہرہ دیکھ پائیں گے؟ کبھی نہیں دیکھیں گے, سوائے اس کے یا تو اس کے شوہر دیکھے گا یا ڈاکٹر دیکھے گا, وہ بھی ضرورت سے. وہ پردہ کرتی ہیں عورتیں. انہوں نے پردہ چھوڑا؟ آج تک نہیں چھوڑا ہے. یہ جو ہفتے بھر پہلے کا وہ جو واقعہ ہے, اس وقت بھی نہیں چھوڑا ہوا انہوں نے, اور اب بھی نہیں چھوڑا ہوا انہوں نے. لیکن سارا مسئلہ یہ ہے, ہمیں پتا تو, ہمیں تو اپنے پردے کا نہیں پتا, دوسرے کے پردے کا کہاں سے پتا ہوگا. ہمارا کہہ رہا ہے زبردست بہادری کا کام, وہ تو اس نے بہن نے ہماری بہت زبردست بہادری کا کام کیا, لیکن سب سے پہلے ان کتے کے پلوں کو بتایا جائے تم اپنے گھروں میں تو دیکھو, تمہاری عورتیں پردہ کرتی ہیں, پہلے ان سے تو چھڑواؤ. اور نہیں سمجھے ہو, اور پہلے تمہاری ہندو عورتیں جو پردہ کرتی ہیں پہلے ان سے تو چھڑوا دو, پردہ ہی چھڑوانا ہے اگر تو. میں کہا کرتا ہوں مسئلہ اسلام اور مسلمانوں سے ہے, کسی اور چیز سے نہیں, کسی اور چیز سے نہیں ہے. مسئلہ اسلام اور مسلمانوں سے. یہ کسی کو بھی نہیں پتا وہاں پر, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں مجھے بتائیے, یہ کسی کو نہیں پتا, سب کو پتا ہے. ہم انوکھے تھوڑی ہے کوئی, سب کو پتا ہے. لیکن ذکروں میں کہیں ذکر آنے دے رہے ہیں, خبروں میں کہیں خبر آنے دے رہے ہیں؟
نہیں آنے دے رہے. چالاکی دیکھیں, عیاری دیکھیں. اور پھر رہ گئی بات ہماری, آپ دیکھیں ہمارا تمثیل یہ ہے کہ آج ہمارے یہ جو آج مثال یہ ہو گیا, ہم انڈیا مخالف کوئی بیانیہ نہیں دے رہے ہیں. میں انتہائی معذرت کے ساتھ آپ کو بتاؤں, یزید بن معاویہ بن ابی سفیان, تو کو فون کر کے پوچھو جہلم میں انتقال ہو گیا ہو, میت اڑ گئی ہو, ایمبولینس آ رہی ہے. یزید بن معاویہ بن ابی سفیان یہ قسطنطنیہ کی فتح یابی میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے وصیت کی کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو دشمن کی سرحد میں جتنا اندر لے آ کے مجھے دفن کر سکتے ہو دفن کرنا, مجھے یہاں دفن نہیں کرنا, میری لاش کو واپس لے کے نہیں جانا. کہاں دفن کرنا ہے؟ جتنا اندر جا سکتے ہو اندر جا کے. یزید بن معاویہ 4 ساتھیوں, انتقال ہو گیا ان کا. یزید بن معاویہ 4 ساتھیوں کے ساتھ انہیں لے کر گیا, دشمن کی فصیل تک پہنچ گیا. کدھر پہنچ گیا؟ قلعے کی فصیل ہوتی ہے نا, اس کی نیچے تک پہنچ گیا. آگے جا سکتا, آگے جاتا, بغیر لڑے جا نہیں سکتا. اور لاش کی تدفین کرنی ہے, ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی تدفین کرنی ہے. اوپر فصیل سے جھانک کر دیکھ لیا فوجی نے, کہا کون ہو تم, کیا کر رہے ہو یہ؟ انہوں نے کہا تدفین کر رہے ہیں. پھر اندازہ ہوا کہ یہ دشمن فوج کے ہیں, مسلمان ہیں. وہ اوپر سے کہنے لگا کہ تم اس کو دفناؤ, جیسے ہی جاؤ گے ہم اس کی لاش کو نکال کر پھینک دیں گے. اور یار سن نہیں رہے ہو یار, بات ہی نہیں سن رہے, اللہ کی قسم. اس کی لاش کو نکال کر یزید کہنے لگا تم نے اگر اس کی قبر کی مٹی کو بھی چھیڑا تو ہمارے علاقوں کے اندر جتنے بھی عیسائی رہتے ہیں سب کو زندہ دفن کر دیں گے. تم نے اگر اس کی قبر کی مٹی کو بھی چھیڑا تو ہمارے علاقوں میں جتنے عیسائی رہتے ہیں سب کو زندہ دفن کر دیں گے ہم. اور یہ غرہ تھا, یہ ترہ تھا, جس کا نتیجہ یہ ہوا پوری جنگ ہو گئی. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر کو چھیڑنے کی کسی کو جرأت ہوئی؟ یہ ہے بات. آج انہیں لعنت دینے کی بجائے یزید کو لعنت دینے کی بجائے ہمارے پاس یہ بے غیرت ہے ہمارے والے حکمران. وہ غیرت مند تھا, ہمارے غیرت مند ہمارے لیے ہیرو نہ بن جائیں کسی بھی طرح, یہ بے غیرت ہمارے لیے ہمیشہ ہیرو بنے رہے. یہی وجہ ہے ان بے غیرتوں کی طرف توجہ لگانے کے لیے انہیں برا بھلا انہیں گالیاں دی جاتی ہیں, صحابہ کو, تابعین کو, تبع تابعین کو. ہمیں سمجھ نہیں آتی بات. ان کی بے غیرتی کا اندازہ کریں. ایک مسلم حکمران ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر جس نے یہ کھڑے ہو کر جملہ بول دیا ہو کہ تمہارے جتنے لوگ ہمارے ملکوں میں رہتے ہیں ان کا جینا حرام کر دیں گے مگر اس طرح کی کوئی بات ہمارے کسی مسلمان کے ساتھ ہوئی. کہ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کا خون سستا ہے, سب کے خون کی قدر و قیمت چل رہی ہے, ایک مسلمان کے خون کی قدر و قیمت دنیا میں ہے ہی نہیں. ہم بڑے بد نصیب ہیں, بڑے بد نصیب ہیں. ہمیں آج تک اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا ہے کہ ہمارے لیے اصل خطرہ کیا ہے, کیا کرنے کا کام ہے, کیا کرنا چاہیے. ہم وہ نہیں کر رہے, ہم وہ کر رہے ہیں جو ہمارے کرنے کا بھی کام نہیں ہے. آپ اندازہ کریں. فرمایا لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب بچے پیدا کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو, کل قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا. بھائی میرے پیارے, نہیں سمجھے؟ اور بھائی جن کی دوسری بھی ہو گئی ہے نا شادی, انہیں دیکھو آپ ایسے بیچارے دن بدن شریف ہوتے جا رہے ہیں. تیسری ہونے کے بعد, میں عامر لیاقت کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہاں وہ تو پہلے طلاق دیتا ہے پھر کرتا ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو شریف لوگ ہیں, ضرورت سے نکاح کر رہے ہیں, ضرورت سے نکاح کر رہے ہیں. بھائی اللہ نے ان کو سہولت دے رکھی ہے, پہلا کیا دوسرا کر لیا, سنت دوسرا کیا, ایسی سنتیں پوری ہو رہی ہیں, ساری نیک ہوتے جا رہے ہیں دن بدن. دوسری سے تیسری میں تو ایسے ہو جاتے ہیں زبردست شوگر بھی جاتی ہے, بلڈ پریشر بھی آتا ہے, سب ہو جاتا ہے. اب تو بیچارے بس گھر جاتے ہیں, گھر سے دکان آتے ہیں. نہیں سمجھے کچھ بات کو. یار میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں دوسری تیسری شادی نہیں کرنا ہے, میں تو پہلی کا منع کرتا. ہمارے ساتھیوں کو پتہ کہ کام کرنا ہے, بھائی کو میں منع کرتا ہوں, نہیں ابھی نہیں, اپنے سے 10 کھڑے کرو پھر کرنا, جو آخر میں پھر دہی لانا پڑے اور کرنے کے کیا ہوتا ہے. سنو ذرا بات,
دیکھیں غور طلب نکتہ ہے, وہ دوسری کی, تیسری کی, چوتھی کی زندگی اب اپنے اسی وہ جو زاویہ بنا ہوا نا اس کے گرد گھومے گی. کیا بھائی خاندان پروان چڑھ رہے ہیں, 10 بچے, 20 بچے, 30 بچے, خاندان پروان چڑھا. اب انہیں کو پالنے پوسنے میں ختم ہو جائیں گے حاجی صاحب. اب حاجی صاحب کسی اور چکر میں لگیں گے؟ پہلے تو حاجی صاحب بڑے بڑے چکروں میں تھے. پہلے حاجی صاحب منہ جامنی کرنے کے چکر میں تھے. سمجھتے ہیں منہ جامنی کرنا؟ ایک تو ہوتا منہ کالا کرنا, ایک ہوتا منہ جامنی کرنا, جس میں پکڑا جاتا ہے تھپڑ ہی تھپڑ لگتے ہیں, منہ سوچ کے جامنی ہو جاتا. تائی صاحب پہلے تھے منہ جامنی کرنے کے چکر میں, اب ابھی نورانی چہرہ لے کے صبح صبح فجر کی نماز کے لیے نکلتے, تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے, سیدھے تسبیح کے دانے گھماتے سیدھے گھر. دکان کے ٹائم پہ نکلتے تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے دکان, تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے دکان سے گھر. شادیوں میں باہر آتے ہیں, عید پر باہر آتے ہیں اچھے کپڑے پہنے ہوئے, یا وہ کوئی اور ایسا یونین فلانے ڈھمکوں کے چکر ہے اس میں, سیاسی چکروں میں, یا مسجد کے کوئی پروگراموں میں, اس میں حاجی صاحب بیٹھے وہ تو آگے دائیں طرف. نہیں سمجھے؟ اچھا جی, اب دیکھیں غور طلب نکتہ ہے. کیا چھوڑ کے گئے حاجی صاحب اپنے پیچھے؟ حاجی صاحب چھوڑ کے گئے ایک بھرا کنبا. کس کام کا ہے کنبا؟ ہمارے کام کا ہے کنبا, بشرطے کہ ہم کام کریں. حاجی صاحب کچھ بھی نہ کر کے گئے ہوں, ہمارے کام کے ہیں, لڑکے لڑکیاں سب ہمارے کام کے ہیں, بشرطے کہ ہم سمجھانے والے ہوں, ہم تربیت دینے والے ہوں. بس تربیت دی, ایک ہی گھر کے 6 افراد مل گئے, ایک ہی گھر کے 6 افراد مل گئے. 6 افرادوں کا ذہن بنایا انہوں نے, اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کا ذہن بنایا, لو بھائی 6 عورتیں بھی مل گئی یا 3 عورتیں بھی مل گئی, ایک ہی گھر سے 9 حضرات اصلاح کرنے والے, تربیت کرنے والے, تبلیغ کرنے والے, سمجھانے والے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے 9, اور ہوتے حاجی صاحب 2 بچوں والے. تو حاجی صاحب مرنے سے پہلے کام کر کے آتے ہیں, دونوں کی شادیاں, وہ ہمارے کسی کام کے ہی نہیں بچتے. حاجی صاحب اتنے اطمینان سے پھر اس لیے رہے, 18-20 بچے, اتنے سارے تو بڑے بہن بھائی ہیں, بولے مر بھی جاؤں گا تو کوئی ٹینشن نہیں, یہی کروا دیں گے, ہے نہیں. یقین کریں بظاہر ہم جب وہ آیتیں اور حدیثیں سنتے ہیں کہ جس میں زنا کی حرمت یا زنا کے گناہ اور عذابوں کا ذکر آتا ہے, کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہمارا ایمان تر تازہ نہیں ہوتا نا, ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب وہ یوں بھی تو ہے نا بات, اور یہ بھی تو ہے نا مسئلہ. میں نے آپ کے سامنے یہ ساری تفصیل رکھی اس لیے کہ اسلام نے زنا کو کیوں منع کیا ہے ہمیں یہ پتا ہو. یقین کریں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, اللہ رب العزت نے ان کے لیے فرمایا وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. یہ پہلے ہی لفظ بڑا غور طلب ہے, وَقَرَّهَا عَلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ. ہم نے تمہارے لیے یہ جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں نا ان کو مکروہ کر دیا. اب دیکھیں ذرا اس بات کو, اگر مثال کے طور پہ میں ایک آدمی کو, جو عام سے آدمی, اس کو زنا کے حوالے سے توجہ دلاؤں اور اس کو زنا کرنے کی آسانی ہو, تو اس کے لیے زنا کرنا مکروہ نہیں ہوگا, اس کو برا نہیں لگے. لیکن اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے بتایا ان کے لیے زنا کرنا کیسا تھا, مکروہ کیا چیز ہوتی ہے. میں اس کو بڑا آسان کر کے آپ کو بتاتا ہوں. اگر مثال ایک آدمی نے آپ کے سامنے الٹی کی اور میں آپ کو کہوں پی جاؤ, پیو گے؟ الٹی کیے چہرے پہ مل لو, الٹی ملو گے؟ نہیں. یہ کراہت ہے, یہ ہے کراہت. اتنی نفرت ہوتی ہے دیکھ کے جس کی قدر نہیں. یہ وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْفُسُوقَ, تمہارے لیے کبیرہ گناہوں کو ہم نے کیا کر دیا, مکروہ. صحابہ دیکھ کے نفرت کرتے تھے, انہیں چڑ آتی تھی, ہمیں آتی ہے. جب ایسا ہو جائے نا کہ ہمیں نفرت ہونا شروع ہو جائے گناہوں سے, تو آپ سمجھ جائیں کہ ہمارا ایمان ترقی کر رہا ہے. بالکل ایسے جیسے صحابہ کا کرتا تھا. ہمارا ایمان ترقی نہیں کرتا. اس کی وجہ ساری یہ ہے کہ ہمیں اب تو بعض تو گناہ ایسے ہیں, مثال کے طور پہ ٹی وی پہ ننگے گانے, ننگی فلمیں اگر چل رہی ہوتی ہیں, چل جاتی ہیں, چل رہی ہوتی ہیں, ہمیں ہوتی ہے کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ ہمارا بہت اچھا اگر آدمی ہوگا نا تو پتہ کیا کہا, ابے چل چینل چینج کر دیں, کیا کر دیں. اور اگر مثال کے طور پر یہ وہ ہوتا وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْفُسُوقَ, یہ وہ والی کیفیت ہوتی کہ ہمیں زنا سے ایسی کراہت ہوتی, تو پھر ہماری کیفیت وہ ہوتی جو ایک زمانہ پہلے مولویوں نے ہم سے ٹی وی پھینکوائے تھے. یاد آ رہا ہے کہ ایک زمانہ پہلے ہم سے ٹی وی پھینکوائے گئے تھے نا, سیم وہ والی نفرت کے دیکھتے ڈھا بار گھر سے, یہ کیا ہے, یہ ہے کراہت.
اس کو نفرت ہو گئی ایک دم کہ یہ کیا ہوا, یہ آنا چاہیے تھا, یہ نہیں آنا چاہیے. ہمارا والا بحث کرا ہے انڈین چینلز پہ پابندی ہو گئی. ابے چینل کوئی سا بھی ہو, پابندی کی بحث نہیں ہے, بحث ہے زنا کلی طور پہ بند ہونا چاہیے, چاہے وہ آنکھ کا زنا ہو چاہے کان کا زنا. وہ والے زنا خانوں کی تو بحث ہی نہیں ہے, وہ والے زنا خانوں کی تو بحث نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے نا جن کے ذریعے شیطان جو ہے اس زنا کی راہ کو ہموار کرتا ہے. المختصر یہ رسولوں کی تعلیم ہے, زنا سے بچو, نکاح کرو, خاندانوں کو پروان چڑھاؤ, اولادوں کو غریبی کے ڈر سے قتل نہیں کرو, مال کو خرچ کرو, حقداروں تک ان کے حق پہنچاؤ, معاشرے میں توازن لے کے آؤ. طبقاتی جو تقسیم ہے اسے رکھو, اس میں مسئلہ نہیں ہے. طبقاتی تقسیم میں امیر بھی ہونا چاہیے, غریب بھی ہونا چاہیے, لیکن کمیونزم نہیں ہونا چاہیے کہ غریب غریب سے غریب تر ہو جائے اور امیر امیر سے امیر, یہ نہیں ہونا چاہیے. امیر غریب کا توازن رکھو کہ اسی سے معاشرہ بنا رہتا ہے. غریب کام کرتا ہے, امیر پیسہ خرچ کرتا ہے, لیکن اگر سب امیر ہو جائیں تو کوئی کام نہیں کرے اور سب غریب ہو جائیں تو کوئی پیسہ خرچ نہیں کرے. توازن معاشرے میں رہنا چاہیے, لیکن یہ توازن قائم ہی جب رہے گا جب آپ رسولوں کی تعلیمات پر عمل کریں گے. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.